ایک سوال آیا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ سمجھ کے پڑھنا چاہیے یا بنا سمجھے تلاوت کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ دیکھیے جی، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے لیے اور خاص طور پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کتاب ہدایت، کتاب رحمت، کتاب نور بنا کے بھیجا ہے۔ تو قرآن کریم کے جو اترنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں، اس کے احکامات پہ عمل کریں اور پھر رب العالمین کا قرب حاصل کر سکیں۔ یہ چیزیں تو لامحالہ حاصل ہوں گی تب جب ہم قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھنا ثواب، جسے دیکھنا ثواب، جسے چھونا ثواب، جسے ہاتھ میں لینا ثواب۔ اگر کسی کو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی تلاوت ہی چھوڑ دے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائے، اس پہ بھی اللہ رب العالمین اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ سمجھ کے پڑھے گا زیادہ اجر ملے گا، بنا سمجھے پڑھے گا پھر بھی اجر ملے گا، اور اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کریم کا صرف دیدار کرے گا، اس کو دیکھ لے گا، اس پہ بھی اجر ملے گا۔ اور جو قرآن کریم کو چھوئے گا، اسے محبت سے اٹھائے گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہذا پہلی کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں اللہ کے فضل سے ہر مسجد کے اندر آپ کا امام عالم موجود ہے۔ کبھی اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت قرآن کریم کے لیے نکالیں، اپنے امام صاحب کے پاس چلے جائیں، بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کریں کہ جی میں اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں عجیب بات ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نماز میں کھڑے ہیں، اپنے رب سے گفتگو کرنے لگے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میں رب کو کیا کہہ رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم، ہمیں پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مالک یوم الدین، ہمیں پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ آج ہمیں سبھی کچھ معلوم ہے، اگر معلوم نہیں تو وہ قرآن کریم معلوم نہیں، دین کے احکامات معلوم نہیں، میرے اوپر کیا فرض ہے یہ معلوم نہیں، میرے ذمے کیا کیا چیزیں ہیں یہ مجھے معلوم نہیں۔ تو اس لیے اپنے امام صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کے گزارش کریں، قرآن کریم ان سے سیکھیں، پھر سیکھ کے پڑھتے رہیں۔ اس پہ جتنی محنت کرنی پڑے گی، جتنی مشقت کرنی پڑے گی، اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو کم از کم تلاوت کا معمول تو روزانہ کا بنائیں۔ ہمارے حضرت میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے وہ تو 5 پارے روزانہ کی تلاوت کرے، اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو کم از کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کرے۔ تو صبح، شام، دوپہر، جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، پہلے تو فرسٹ ٹائم رکھیں کہ صبح قرآن کریم کی تلاوت کریں، سورۃ یاسین پڑھ لیا کریں، سورۃ رحمان پڑھ لیا کریں، مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کے معاملات میں برکت ہوگی، بیماریاں آپ سے دور ہوں گی، وبائیں آپ سے دور ہوں گی، بلائیں آپ سے دور ہوں گی، سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ زندگی گزار سکیں گے اگر ہم قرآن کریم کو سینے سے لگائیں گے تو۔ اب میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ سمجھ کے پڑھنا سب سے پہلا درجہ ہے، اس پہ اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا تو دیکھ کے پڑھنا، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، چاہے بنا سمجھے پڑھ رہا ہو۔ اگر کوئی دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو صرف قرآن کریم کو دیکھ لینا، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم کو صرف چھو لینا، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ اور قرآن کریم سے محبت کرنا، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ ایک صحابی ہے نا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، دوسرے صحابی کی شکایت کرنے کے لیے، یا رسول اللہ یہ سورۃ اخلاص نماز میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں،
اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، فرمایا یہ سورت اخلاص بار بار پڑھتے ہو، کسی نے آ کے شکایت کی ہے تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے سورت اخلاص سے محبت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ صرف چھوٹی سی سورت اگر اس سے محبت انسان کو جنت میں لے جا رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا، اور نبی کے جملوں میں شک بالکل نہیں ہو سکتا، تو اگر کوئی پورے قرآن سے محبت کرے گا تو اس پر کتنا اسے اجر ملے گا۔ اس لیے قرآن کریم سے محبت کریں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اس پہ عمل بھی کریں، تلاوت بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عامل قرآن بنائے۔